معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبداللہ فیضان پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ویلوگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم جس درگاہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ درگاہ شریف مجھگواں میں ہے اور مجھگواں دیوا شریف سے 12 کلومیٹر کی دوری پر ضلع بارہ بنکی اتر پردیش میں پڑتا ہے۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں۔ جو بھی حضرت کی سوانح حیات ہے، کرامتیں ہیں، اس ویڈیو میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس ویڈیو میں آپ اینڈ تک ضرور بنے رہیے۔ ناظرین، حضرت کا نام شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اتنی عظیم ہے کہ ہندوستان کے بہت بڑے امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ مخدوم سارنگ شروع میں فیروز شاہ تغلق کے دربار کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ دلی کی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں آپ کی بڑی عزت تھی۔ حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ 12,000 سواروں کے افسر اعلیٰ تھے اور بادشاہ سلطنت کا کوئی کام آپ کی رائے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ فیروز شاہ کے عہد ذری میں حضرت مخدوم سید جلال الدین جہانیہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابوالفضل سید مخدوم راجو کتال بخاری کی دہلی میں فیروز شاہ تغلق کے یہاں آمد ہوئی۔ جس وقت کے حضرت سید جلال الدین جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو حضرت شیخ سارنگ کو ان دونوں بزرگوں کی خدمت کے لیے مامور کیا گیا۔ آپ کھانے اور دیگر ضروریات کی خدمت بجا لاتے تھے۔ ایک روز حضرت شیخ صدر الدین راجو کتال رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر نماز پنجگانہ کو پابندی اوقات سے ادا کرو تو میں حضرت سید جلال الدین مخدوم جہاں کا جھوٹا کھانا تمہیں کھلاؤں گا۔ چونکہ جذبہ حقیقی کا وقت آ گیا تھا، آپ نے بلا کسی چوں چرا کے منظور کر لیا اور وقت سے نماز پنجگانہ کے پابند ہو گئے۔ آپ کو حسب وعدہ مخدوم جہانیہ جہاں گست کا جھوٹا دیا گیا۔ اس کے چند روز کے بعد حضرت سید راجو کتال نے فرمایا کہ تم چاشتے و اشراق کی نماز کو بھی پابندی سے پڑھا کرو تو میں تمہارے ساتھ ایک ہی برتن میں کھاؤں گا۔ آپ نے اس کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کے بعد ایک روز حضرت راجو کتال نے ایک ہی برتن میں آپ کے ساتھ کھانا کھایا اور چند لقمے اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلایا۔ بس پھر کیا تھا، آپ کی روح نور باطن سے منور ہو گئی۔ چند روز کے بعد دل میں ایک وجد اور جذبہ حقیقی پیدا ہوا اور دنیاوی چمک دمک و رونق اور ٹھاٹ باٹ سے طبیعت پھر گئی اور پیر کامل کی تلاش میں نکل پڑے اور حضرت شیخ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ مخدوم شیخ صدر الدین راجو کتال اور مخدوم جہانیہ سے خلافت حاصل کی۔ جب فیروز شاہ تغلق کی وفات ہوئی اور دہلی کی سلطنت سلطان محمود بن سلطان محمد کو ملی تو حضرت شیخ سارنگ پر ایک جذبہ حقیقی وارد ہوا اور دنیا کی عمارت و حکومت سے دل برداشتہ ہو کر تمام مال و دولت فقراء و مساکین میں تقسیم کر کے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ و مدینہ کی زیارت کو جانے والے قافلے کے ہمراہ ہو گئے۔ چونکہ ساری زندگی عیش و عشرت میں اور امیرانہ گزری تھی، اس لیے ننگے پاؤں چلنے پر پیر میں آبلے پڑ گئے اور آپ بے حال ہو کر مجبوراً قافلہ سے دور ہو گئے اور ایک ویران و سنسان جگہ پر رات گزاری۔ آخر تیسرے روز ہاتف غیب کی ندا سے رات کے تیسرے پہر بیدار ہوئے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ سب لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے چند قدم میرے پیچھے آئیں۔ چنانچہ اہل و عیال نے یہی کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامت دیکھیے کہ جب آپ کے گھر والوں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو قافلہ 3 دن پہلے جا چکا تھا وہ سامنے ہی نظر آ رہا ہے۔ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ حرم مکہ میں حاضر ہوئے اور ایک مدت تک حرمین شریفین کی مجاوری کی سعادت حاصل کی۔ ملفوظات میں ہے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد ہوا کہ تم ہندوستان جا کر جس مقام پر کسی نئی بات کا ظہور ہو وہاں قیام کرنا۔ حج اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر اپنے مقام کی طرف لوٹے۔ چونکہ مخلوق خدا کے ہجوم سے آپ بہت پریشان تھے،
اس لیے لکھنؤ سے کوچ کیا اور آستانہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بمقام اجمیر شریف تشریف لائے۔ دربار خواجہ سے بھی آپ کو یہی حکم ملا کہ اودھ کے متصل جس جگہ کسی نئی بات کا ظہور ہو وہیں قیام کرنا۔ اجمیر شریف سے واپسی کے بعد آپ اودھ کے خطہ میں ایسی سرزمین کی تلاش میں رہے اور عصر کے وقت آپ اودھ کے ایک جنگل میں پہنچے۔ درمیان میں کچھ جگہ صاف ستھری نظر آئی، آپ نے وہیں عصر کی اذان دی۔ اس وقت اودھ اور اس کے آس پاس اکثر جگہوں پر راج بھر قابض تھے۔ اس زمین کے مالک بھی ایک راج بھر خاندان تھا۔ اس نے اذان کی آواز سن کر اپنی قوم اور نوکروں کو حکم دیا کہ ایک ملش ترک آیا ہے، اس نے بانگ یعنی اذان دی ہے، تم لوگ جا کر اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ چنانچہ بھر کی فوج نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ آپ کی ایسی کرامت کا ظہور ہوا کہ تمام بھر کی افواج کے پیروں کو زمین نے اور ہاتھ تلوار کے قبضہ نے پکڑ لیا اور سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک کثیر فوج کو اپنے روبرو کھڑا پایا۔ آپ کو حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آیا کہ جس مقام پر کسی نئی بات کا ظہور ہو وہی جگہ تمہاری جائے قیام ہے۔ آپ نے افواج کے سردار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تم کیوں آئے ہو اور تمہارا کیا مقصد ہے؟ آپ کے حکم پر اس کی زبان کھل گئی اور وہ بولا، میرے مالک نے آپ کا سر کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پھر اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا کہ ہم لوگوں کو پیروں کو زمین نے اور ہاتھ کو تلواروں کے قبضوں نے پکڑ لیا ہے، ورنہ ہم آپ کو کب کا قتل کر چکے ہوتے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ واپس جا کر آپس میں ہی سمجھ لو۔ یہ ارشاد فرماتے ہی زمین نے ان کے پیروں کو اور تلوار نے ان کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ پھر کیا تھا، آپ کی زندہ کرامت کا ظہور ہوا کہ آپس میں جنگ شروع ہو گئی، سخت خون ریزی اور قتل عام ہوا اور سب فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ صرف ایک عورت بھر قوم کی جو حاملہ تھی باقی بچی تھی، جس کی نسل بمقام بسارہ میں موجود ہے۔ بسارہ مجگھواں شریف کے پچھم میں تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس غیر متوقع حالات کے بعد آپ نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا اور وہیں پر مقیم ہو گئے، اور اس بات کا آپ کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کے لیے دربار نبوی سے حکم اور حضرت خواجہ غریب نواز کا ارشاد گرامی ہوا تھا۔ آپ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں جو آپ کے آنے کا مقصد تھا مصروف ہو گئے۔ وہی جگہ مجگھواں شریف کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مجگھواں کے معنی بیچ جنگل کے ہے، جو کہ خطہ اودھ اور ضلع بارہ بنکی میں واقع ہے۔ اس کا فاصلہ لکھنؤ سے تقریباً 50 کلومیٹر ہے۔ حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی بلا اختلاف مذہب و ملت، مخلوق خدا کی خدمت اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں گزری ہے۔ بارہ بنکی اور اس کے آس پاس میں اسلام کی روشنی آپ ہی نے پھیلائی ہے۔ آپ کے وصال کے بارے میں ملفوظات میں ملتا ہے کہ مجگھواں شریف میں مستقل سکونت کے بعد آپ کے صاحبزادے سید مسعود عالم عرف ملک مینا، جو شکار کے بہت ہی شوقین تھے، کہیں شکار پر گئے ہوئے تھے۔ 17 سوال بروز جمعرات کو تقریباً 9 بجے آپ نے عالم استغراق میں میاں مینا کہہ کر 3 بار پکارا، اور ہر بار بجائے ملک مینا کے شاہ مینا لکھنوی جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ غلام مینا حاضر ہے۔ تو حضرت مخدوم شیخ سارنگ نے فرمایا کہ تو ہی مینا ہے اور عرش کا نگینہ ہے، اور پھر 3 بار یہی الفاظ دہرائے اور حکم صادر ہوا کہ لکھنؤ کی ولایت ہم تم کو دیتے ہیں، کھود جائے تو رنج نہ کرنا اور آباد ہو جائے تو خوش نہ ہونا، بس راضی برضا رہنا۔ آج جو تبرکات بزرگان دین سے اور جو کفنی دربار نبوی سے ملی تھی وہ شاہ مینا لکھنوی کو عنایت کر دیا، اور جمعرات کی رات 27 سوال ہجری 855 مطابق سن 1452 محمود شاہ سرکی جون پوری کے عہد میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت مخدوم سمینا چونکہ اس وقت اکیلے تھے، اس لیے گھبراہٹ ہوئی کہ کیسے تجہیز و تکفین ہوگی، جنازہ کو کیسے تنہا چھوڑا جائے۔ ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ جنگلی جانوروں کا خیال کہ
ناس کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اگر میں نہیں جاتا ہوں تو تجہیز و تکفین کیسی ہوگی؟ اس حالت کے پیش نظر حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ نے سر سے چادر سرکا کر فرمایا کہ اے شیخ مینا، فکر نہ کرو، خدا کفایت کرنے والا ہے۔ مخدوم شیخ مینا پر یہ سن کر گسی طاری ہو گئی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد مغرب کی جانب سے ایک لشکر نقاب پوش تجہیز و تکفین کا سارا سامان لے کر حاضر ہوا، اور جسد اطہر کو سپرد خاک کر کے نظر سے غائب ہو گیا۔ جب حضرت صاحب مینا کو غسی سے افاقہ ہوا تو ایک سوار کو دیکھا کہ موجود ہے اور سب کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ آپ نے اس سوار سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ شہیدان کربلا اور مردان غیب سے ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آئے تھے تاکہ مردان خدا کا کام انجام دیں۔ تیسرے روز آپ کے صاحبزادے سید مسعود عالم عرف ملک مینا سا تشریف لائے تو حقیقت سے آگاہ ہوئے۔ سب تبرکات حضرت صاحب مینا لکھنوی نے آپ کے روبرو پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں آپ کو مبارک ہو، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت مخدوم شیخ سارنگ کے دو خلیفہ تھے، ایک حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی اور دوسرے مخدوم شیخ حسام الدین صوفی فتح پوری۔ حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، جہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی آپ کو موقع ملے مجمع شریف آنے کا تو حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ضرور کوشش کریں۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل روحانی کائنات ولاگ کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔